بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ لیکچر نمبر 2 ہے اور یہ اردو کی کلاس 9 کے لیے ہے۔ سبق کو شروع کرنے سے پہلے کچھ سوالات ہیں، وہ آپ ذہن میں رکھ لیں۔ پچھلے لیکچر میں بھی میں نے کچھ سوالات کیے تھے آپ سے، امید ہے کہ ان سوالات کے جوابات آپ کو مل گئے ہوں گے۔ وہ سوالات کیا تھے؟ سب سے پہلا سوال جو کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ ادب کی تعریف کریں، ادب کے لغوی اور اصطلاحی معنی کو آپ نے تلاش کرنا تھا۔ دوسرا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ ادب کی اہمیت کیا ہے، یعنی اردو زبان کے اندر ادب کی کیا اہمیت ہے۔ اور ایک اور سوال جو ہم نے کیا تھا وہ بڑا ہی خاص سوال تھا، وہ یہ تھا کہ اصناف ادب کیا ہیں، یعنی ادب کی اقسام، حصہ نثر، حصہ شاعری میں کون کون سی ہیں، اس کو آپ نے تلاش کرنا تھا۔ تو امید ہے کہ وہ سوالات آپ کو مل گئے ہوں گے۔ تو اس لیکچر کے جو سوالات ہیں وہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جو سبق ہم شروع کرنے جاتے ہیں تو سب سے پہلے مصنف کا تعارف کروایا جاتا ہے، یا کوئی ہم غزل یا نظم پڑھنے جاتے ہیں تو شاعر کا تعارف کروایا جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ تعارف کیوں ضروری ہے، یہ تعارف کیوں کروایا جاتا ہے کوئی بھی سبق شروع کرنے سے پہلے؟ پہلا سوال یہ تھا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اردو ادب کے اندر عناصر خمسہ کس بندے کو کہا جاتا ہے، یعنی کون سے وہ لوگ ہیں جو عناصر خمسہ میں شمار کیے جاتے ہیں۔ تیسرا سوال یہ ہے آپ کے لیے کہ اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ نے کوئی بھی آیت کا ترجمہ تلاش کرنا ہے جو قرآن کے اندر ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اخلاق نبوی ہمارے لیے کتنے ضروری ہیں۔ تو امید ہے کہ ان 3 سوالوں کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اور ان کے جوابات آپ نے اپنی کاپی کے اندر بھی تحریر کرنے ہیں۔ تو چلتے ہیں ہم آج کے لیکچر کے اوپر۔ تو آج کے لیکچر کے جو تدریسی مقاصد ہیں وہ ہیں جی حالات زندگی، یعنی سب سے پہلے تو ہم جو سبق شروع کرنے جا رہے ہیں، یہ سبق ہے مولانا شبلی نعمانی کا لکھا ہوا ایک مضمون جس کا نام ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جس کتاب میں شامل ہے اس کتاب کا نام ہے سیرت النبی۔ تو سب سے پہلے جو ہم حل کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم نے حالات زندگی دیکھنے ہیں مولانا شبلی نعمانی کے، جو ہمارا پیج نمبر 1 سے شروع ہوتا ہے، تو 1 اور 2 پہ تحریر ہے۔ تو ہم اس کو پہلے ہم سمجھیں گے اور پھر ہم کتاب کی تحریر کو پڑھیں گے، وہاں سے تحریر کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آج ہی مختصر طور پر جو سبق ہے اخلاق نبوی اس کا خلاصہ دیکھ لیں گے، یا آپ کے سامنے ایک نقشہ آپ کو مائنڈ میپ نظر آ رہا ہوگا، تو ایک نقشے کی صورت میں آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گا کہ جو سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس سبق کے اندر کیا ہے، کون سے ایسے نکات ہیں، کون سے ایسے اخلاق ہیں جو یہاں پر مولانا شبلی نعمانی نے ہمارے اس مضمون کے اندر جو ہیں وہ درج کیے ہیں۔ تو یہ ہمارے تدریسی مقاصد ہو گئے ہیں۔ اگر امتحانی نقطہ نظر سے ہم دیکھیں بورڈ کے پیپر میں یہاں سے کیا کوئی سوال آ سکتا ہے؟ تو جی ہاں، سوال آ سکتا ہے۔ سوال کیسے آتا ہے؟ سوال آ سکتا ہے کہ مولانا شبلی نعمانی کے حالات زندگی تحریر کریں، یا پھر سوال آ سکتا ہے کہ مولانا شبلی نعمانی کی ادبی خصوصیات تحریر کریں۔ تو یہ سوال جو جہاں پر ہم پڑھیں گے یہ آپ کے لیے امتحانی نقطہ نظر سے بہت ضروری ہے، اور اس کے اندر سے ایک سوال آپ کے لیے آ سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ جو ایم سی کیوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کا سیکشن الف ہے اور اس کے اندر آپ کو 15 ایم سی کیوز ملتے ہیں، تو یہاں سے کافی ایم سی کیوز آپ کے بن سکتے ہیں جو امتحانی نقطہ نظر سے بھی آپ کے پیپر کے اندر شامل کیے جا سکتے ہیں۔ تو امتحانی نقطہ نظر سے مختصر سوالات اور ساتھ ہی ایم سی کیوز کا پورشن، معروضی سوالات کا پورشن بھی ہم حل کریں گے۔ روزمرہ زندگی میں ہمارے لیے لازمی بات ہے کہ ہم سبق جو پڑھنے جا رہے ہیں اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو عمل کے اعتبار سے ہمیں نبی علیہ السلام کے اخلاق پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ روزمرہ زندگی ہے، ہماری ڈیلی لائف میں روزمرہ زندگی میں ہمیں اس چیز کا فائدہ ملے گا۔ اور گھر کا کام آپ پہلے ہی نوٹ کر لیں کہ ایک تو آپ نے یہ حالات زندگی کا سوال آپ نے کرنا ہے، یہ پورے کا پورا آپ نے اپنی کاپی کے اندر لکھنا ہے، اور ساتھ ساتھ اس جو نقشہ بنا ہوا ہے یہاں پر خلاصے کا، یہ بھی آپ نے اپنی کاپی کے اندر بنانا ہے۔ تو چلتے ہیں ہم سب سے پہلے حصے کی طرف
جو ہے جی مولانا شبلی نعمانی کا تعارف، تو آپ اپنی کتابیں اپنے سامنے کھول دیں اور صفحہ نمبر 1 پر آپ نے دیکھنا ہے۔ یہاں پر ایک بات آپ نے شروع میں آپ سمجھ لیں کہ جو 2 سوال ہمارے بن رہے ہیں اس حصے میں سے، وہ ایک سوال ہے مولانا شبلی نعمانی کے حالات زندگی تحریر کریں، اور دوسرا سوال ہے کہ مولانا شبلی نعمانی کی ادبی خصوصیات کو تحریر کریں۔ حالات زندگی کے اندر کچھ نکات آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس طرح ادبی خصوصیات کے اندر بھی کچھ نکات نظر آ رہے ہیں، اور آخر میں یہاں پر آپ کو تصانیف، ان کی کتابوں میں سے چند کتابوں کے نام نظر آ رہے ہیں۔ تو 3 چیزیں اس حصے سے سمجھنی آپ کے لیے انتہائی ضروری ہیں، ایک ہے حالات زندگی، ایک ہے ادبی خصوصیات، اور ایک ہے تصانیف۔ تو جو بھی مصنف ہم پڑھنے جائیں گے تو اس تعارف میں آپ نے 3 چیزیں نکالنی ہیں، ایک حالات زندگی آپ نکالیں گے، دوسرا آپ اس کی ادبی خصوصیات کو ڈھونڈیں گے، اور تیسری اگر اس کی تصانیف لکھی ہوئی ہیں تو اس کو آپ نے تلاش کرنا ہے۔ تو آپ کے جو پیج نمبر 1 ہے، اس میں جو شروع کا حصہ ہے سارے کا سارا، پہلا پیراگراف اور دوسرا پیراگراف، یہ حالات زندگی پر ہے، جبکہ تیسرا اور چوتھا پیراگراف آپ کو ادبی خصوصیات اور آخر میں آپ کو تصانیف اس کی نظر آئیں گی۔ جیسے ہم پڑھتے جائیں گے آپ کو بات سمجھ آ جائے گی، اور یہ نکات لکھے ہوئے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ جیسے ہم پڑھیں گے تو ایک ایک نقطہ آپ کو یہ پتہ چل جائے گا، یہی نقطے ہیں، اگر ان نقطوں کو آپ ذہن میں رکھ لیں تو حالات زندگی کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ ساتھ ہی آپ کے ایم سی کیوز ہیں، ایک ایم سی کیوز ہے۔ اسی طرح ادبی خصوصیات کے اندر اگر ان چیزوں کو آپ سمجھ لیں تو آپ کے لیے ادبی خصوصیات کو سمجھنا مشکل نہیں ہوگا۔ اس طرح تصانیف کو آپ یاد کر لیں تو پوائنٹس کے اندر اگر آپ یاد کر لیں تو یہ سوال آپ کو کرنا امتحانی نقطۂ نظر سے انتہائی آسان ہو جائے گا۔ جیسے کہ لیکچر نمبر 1 میں ہم نے پیپر کے متعلق پڑھا، ہم نے کتاب کا تعارف پڑھا، تو انشاءاللہ تعالی جیسے ہم سبق کو شروع کریں گے، سوال پہلا جب ہم کریں گے تو میں آپ کو پریزنٹیشن بھی بتاؤں گا، کیا ہے کہ آپ کاپی کے اندر، اپنی کاپی کے اندر یہ امتحانی نقطۂ نظر سے اپنے پیپر کے اندر اس سوال کو کس پریزنٹیشن کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں ہم صفحہ نمبر 1 کی طرف۔ صفحہ نمبر 1 پر مولانا شبلی نعمانی کی پیدائش 1857 اور وفات جو ہے 1914، یہ دونوں درج ہیں، اور سب سے پہلے حصے میں حالات زندگی ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو مولانا شبلی نعمانی یو پی کے ضلع اعظم گڑھ کے ایک قصبے بندول میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلا جو اہم نقطہ ہے وہ ہے بندول کا۔ تو مولانا شبلی نعمانی یو پی اتر پردیش کہ ضلع ایک اعظم گڑھ ضلع ہے اس کا، اور اس کا ایک قصبہ ہے، دیہات ہے بندول۔ تو یہاں پر مولانا شبلی نعمانی پیدا ہوئے ہیں، تو اس اعتبار سے یہ بھی آپ کا ایک ایم سی کیوز بن سکتا ہے۔ تو ایم سی کیوز کس طرح آتے ہیں؟ ایم سی کیوز آپ کو آئیں گے 4 آپشنز کے ساتھ۔ تو آ سکتا ہے کہ مولانا شبلی نعمانی ڈیش میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، الف آ جائے گا مثال کے طور پر بنارس، بے بمبئی، اور جیم دہلی، اور دال بندول۔ تو اس طرح آپ کو 4 آپشنز کے ساتھ ایم سی کیوز آتے ہیں۔ تو ایم سی کیوز میں اگر آپ کو یہ سوال آ جائے تو آپ نے بندول کو آپ نے جو ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے، اس جو ہے سرکل کو آپ نے بھرنا ہے۔ ان کے والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا، ٹھیک ہے، شیخ حبیب اللہ ان کے والد کا نام تھا، یہ بھی ایک ایم سی کیوز ہے۔ تو بیٹا یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اردو کی جو کتاب ہے آپ کے لیے وہ ایم سی کیوز کے لحاظ سے تھوڑی سی مشکل بن جاتی ہے، کیونکہ باقی سائنسز کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو جو آپ کی ایکسرسائز ہوتی ہے اس کے اندر سے ہی آپ کو ایم سی کیوز دیے جاتے ہیں، جبکہ اردو میں یہ کام نہیں ہوتا۔ کوئی بھی پیراگراف، ٹھیک ہے، کہیں سے اٹھا کر خود بنا کر کوئی بھی ایم سی کیوز خود بنا کر دے دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہر لائن کے اندر ایم سی کیوز ہے۔ تو ایم سی کیوز کو حل کرنے کا انتہائی آسان طریقہ ہے کہ آپ کتاب کے اندر ایک ہائی لائٹر رکھیں اور ہائی لائٹ کرتے جائیں۔ پینسل اگر استعمال کریں گے، ہر ایک لائن کو انڈر لائن کریں گے تو پوری کتاب بھر جاتی ہے۔ تو ہائی لائٹر رکھیں آپ، اور ہائی لائٹر سے اہم جو نکات ہیں ان کو آپ صرف ہائی لائٹ کر دیں اور وہ آپ کے ایم سی کیوز بن جائیں گے۔ تو والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا۔ ابتدائی تعلیم آپ نے جو حاصل کی ہے وہ اپنے قصبے سے ہی حاصل کی ہے، یعنی بندول سے، اور جو کتابیں شروع میں پڑھی ہیں، جو ابتدائی تعلیم وہاں پر حاصل کی جاتی تھی، وہ کتابیں کون سی تھیں؟ وہ ہے جی منطق، فلسفہ، طبیعیات اور ریاضی، ٹھیک ہے۔ اس کی تعلیم پھر آپ نے غازی پور میں حاصل کی ہے۔ ابتدائی تعلیم میں
آپ قرآن پڑھتے تھے اور حدیث پڑھ لیتے تھے، یہ ابتدائی تعلیم ہوتی تھی جو حاصل کی جاتی تھی، عربی اور فارسی کو سیکھا جاتا تھا، لیکن آگے منطق آپ نے پڑھی، فلسفہ پڑھا، طبیعیات پڑھی اور ریاضی پڑھی۔ منطق کون سا علم ہوتا ہے؟ منطق یہ علم ہوتا ہے جو علمی دلائل دیتا ہے، علمی دلائل، یعنی کہ آپ کہ اگر علم کے اندر کوئی بھی بات ہے اس کو دلیل کے ساتھ ثابت کریں، دلیل بتائیں، تو یہ منطق کا علم آج بھی جو ہے وہ پڑھایا جاتا ہے، علم منطق ہمارے مدارس کے اندر۔ اسی طرح فلسفہ علم و حکمت کا جو علم ہے اس کو فلسفہ کہا جاتا ہے۔ طبیعیات ہم آج کل فزکس جو پڑھ رہے ہیں، فزکس کو ہم طبیعیات کہتے ہیں، اور ریاضی میتھمیٹکس کو ہم ریاضی کہتے ہیں۔ تو اس کی تعلیم آپ نے غازی پور میں حاصل کی۔ فقہ کی تعلیم رامپور میں۔ فقہ ہوتا ہے بچوں شرعی مسائل کا علم، یعنی کہ ہمارے دین کے اندر جو مسائل ہیں نا، وضو کے مسائل، تیمم کے مسائل، نماز کے مسائل، یہ فقہ ہے۔ تو شرعی مسائل کا علم فقہ کہلاتا ہے۔ تو فقہ کی تعلیم آپ نے رامپور میں، اور علم حدیث کا علم جو ہے آپ نے اس کی تعلیم سہارنپور میں حاصل کی۔ تو مختلف جگہوں پر آپ مختلف جو ہے وہ فن کے اعتبار سے آپ نے تعلیم حاصل کی ہے۔ اس کے بعد مولانا شبلی نعمانی سر سید احمد خان کے قائم کردہ مسلم علی گڑھ کالج میں بطور پروفیسر تدریسی خدمات انجام دیتے رہے۔ تو اس کے بعد آپ نے جب تعلیم سے آپ فراغت آپ کی ہو گئی تو آپ بطور ٹیچر جو ہیں وہ کہاں پر چلے گئے؟ مسلم علی گڑھ کالج۔ یہ تھا کالج سر سید احمد خان نے جس کی بنیاد رکھی تھی، اور سر سید احمد خان نے اس کو پہلے سکول کے اعتبار سے شروع کیا تھا۔ مسلم علی گڑھ کالج یہ سکول کے اعتبار سے سب سے پہلے 1875 میں یہ شروع کیا گیا تھا، 1875 میں۔ پھر 1877 میں یہ کالج بن گیا، اور پھر آہستہ آہستہ جو تھا 1920 میں یہ یونیورسٹی بن گئی۔ اب تو مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کے اعتبار سے یہ جانا جاتا ہے۔ تو یہ مسلم علی گڑھ کالج 1875 اسکول، 1877 کالج، اور 1920 کے اندر یونیورسٹی۔ تو یہاں پر مولانا شبلی نعمانی نے جو سید احمد خان کا مسلم علی گڑھ کالج تھا وہاں پر آپ بطور ٹیچر کام کرتے رہے۔ 1882 میں پروفیسر آرنلڈ کے ساتھ اسلامی ممالک کا دورہ کیا۔ تو آپ نے مختلف اسلامی ممالک کا دورہ بھی کیا، اور جس شخص کے ساتھ کیا ہے اس کا نام ہے پروفیسر آرنلڈ۔ یہ پروفیسر آرنلڈ تھامس آرنلڈ کے نام سے مشہور ہیں، اور یہ ایک ماہر تعلیم ہے اور ماہر لسانیات آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ مختلف زبانوں کے اندر ان کو عبور حاصل تھا، اور یہ بھی وہاں پر جو تھے مسلم علی گڑھ کالج کے اندر بطور پروفیسر یہ کام کرتے رہے ہیں۔ بلکہ علامہ اقبال کی شخصیت بھی انہوں نے نکھاری ہے، اور یہ بھی ان کے استاد رہے ہیں۔ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ اقبال نے جو ہے وہ شاعری چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن یہ وہ شخص ہیں، یہ وہ استاد ہیں پروفیسر آرنلڈ، جنہوں نے ان کو اس کام سے روکا تھا اور کہا تھا آپ اپنی شاعری کو نہ چھوڑیں۔ ترکی حکومت نے انہیں تمغہ مجیدیہ دیا ہے جی اعزاز کے طور پر، اور انگریزی حکومت نے انہیں شمس العلماء کا خطاب دیا ہے۔ تو ترکی حکومت آپ کو پتہ ہے سلطنت عثمانیہ، خلافت عثمانیہ گزری ہے، اس میں ایک خلیفہ گزرے ہیں جن کا نام ہے سلطان عبد الحمید۔ تو عبد الحمید اول کے اعتبار سے، عبد المجید اول کے اعتبار سے مجیدیہ، تو عبد المجید کے اعتبار سے مجیدیہ تمغہ، یہ ایک تمغہ تھا جو مختلف لوگوں کو دیا جاتا تھا، اور یہ تمغہ 1852 سے لے کر 1922 تک دیا گیا ہے، 1852 سے لے کر 1922 تک۔ تو یہ تمغہ آپ کو ملا، ٹھیک ہے، آپ کے اعزاز کے لیے، اور پھر انگریزی حکومت نے آپ کو شمس العلماء کا خطاب بھی دیا تھا۔ اچھا جی، سر سید کی وفات کے بعد آپ لکھنؤ چلے گئے، وہاں پر آپ جو ہیں آپ نے ندوۃ العلماء کے نام سے ایک مدرسہ قائم کیا۔ یہ جو مدرسہ ہے 1894 میں آپ نے قائم کیا تھا، ندوۃ العلماء، ٹھیک ہے، ایک مدرسہ آپ نے قائم کیا تھا۔ اعظم گڑھ کے مقام پر دارالمصنفین کے نام سے ایک اعلیٰ درجے کا علمی اور تحقیقی ادارہ قائم کیا جو آج تک علم و ادب کی خدمت کر رہا ہے۔ دارالمصنفین کے نام سے آپ نے ایک اعلیٰ درجے کا علمی اور تحقیقی جو تھا ادارہ قائم کیا تھا۔
یہ ادارہ 1910 میں آپ نے صلاح و مشورے سے جو تھا، شبلی نے کہا تھا میں ایک ایسا ادارہ قائم کرنا چاہتا ہوں جس میں اہل قلم تیار ہوں اور تصنیف اور تالیف یعنی اس کی آپ اس کو پرنٹنگ کروائیں، طبع اور اشاعت اس کی کروائیں. تو یہ ادارہ اس لیے تیار کیا گیا تھا، ان کے ذہن میں تھا کہ 1910 سے تھا ان کے ذہن میں کہ ہم یہ ادارہ قائم کریں گے. لیکن کیونکہ آپ کو پتہ ہے مولانا شبلی نعمانی 1914 میں ان کی وفات ہو گئی، تو 1914 کے بعد 1916 میں ان کے ایک جو ہیں شاگرد ہیں سید سلیمان ندوی، تو انہوں نے اس ادارے کو پھر آگے بنایا اور اس کے اندر انہوں نے اس کام کو آگے بڑھایا اور اس ادارے کا سارا نظام انہوں نے جو ہے وہ ٹھیک کیا تھا دارالمصنفین کو. تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں بچوں، آپ نے پڑھ لیا کہ دارالمصنفین کے نام سے ایک اعلیٰ درجے کا علمی اور تحقیقی ادارہ بھی قائم کیا ہے، تمغہ مجیدیہ شمس العلماء. تو اگر آپ ان پوائنٹس کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا حالات زندگی کے اندر بندول شیخ حبیب اللہ والد کا نام، ابتدائی تعلیم کا کیسے حاصل کی، مسلم علی گڑھ کالج میں بطور پروفیسر، اسلامی ممالک کا دورہ، پروفیسر آنر کے ساتھ تمغہ مجیدیہ ترکی حکومت نے دیا، اور شمس العلماء کا خطاب انگریزی حکومت نے، ندوۃ العلماء کا قیام اور دارالمصنفین کا قیام. تو یہ پوائنٹس ہیں جس کو اگر آپ سمجھ لیں تو آپ کے لیے ان کے حالات زندگی سمجھنا مشکل نہیں ہوگا. اب جاتے ہیں ہم ادبی خصوصیات کی طرف. تو ادبی خصوصیات میں سب سے پہلی جو خصوصیت ہے وہ ہے جی سوانح نگاری. سوانح نگاری کیسے کہتے ہیں؟ سوانح نگاری کہتے ہیں کہ مختلف شخصیات کے حالات زندگی کے اوپر کتاب لکھنا. تو یہ وہ شخصیت ہے مولانا شبلی نعمانی جنہوں نے سوانح نگاری کے اعتبار سے مختلف، ابھی ہم تصانیف کو دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر کتاب لکھی، اسی طرح امام ابو حنیفہ، امام غزالی کی زندگی کے اوپر آپ نے کتاب لکھی. تو یہ ہے سوانح نگاری. تو ایک تو آپ سوانح نگاری میں ماہر تھے، دوسرا تنقید میں ماہر تھے. اردو ادب کے اندر تنقید کس کو کہتے ہیں بچوں؟ آسان الفاظ میں یہ کہ آپ کسی بھی اردو ادب کی کتاب پر جو تنقید نگار ہوتا ہے وہ کچھ اصولوں کے تحت، ٹھیک ہے، اس کتاب کے اندر سے خوبیوں اور خامیوں کو تلاش کرتا ہے، یہ تنقید ہے. تو ہوتا وہ اصول کے تحت ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی طرف سے تنقید شروع کر دیں، نہیں، بلکہ تنقید جو ہے باقاعدہ پڑھی جاتی ہے، اس کے اصول ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کسی بھی تصنیف پر آپ اس کو دیکھتے ہیں اور اس کے اندر اچھائی اور برائی کو تلاش کرتے ہیں، یہ تنقید ہے. تو تنقید کی کتابیں بھی آپ کو نظر آئیں گی، جس میں سے ایک بڑی خاص کتاب ہے وہ ہے شعر العجم. تو شعر العجر، اس کے علاوہ ہے موازنہ انیس و دبیر. یہ وہ کتابیں ہیں، جب ہم تصانیف پڑھیں گے تو آپ کو میں بتاؤں گا شعر العجم کون سی کتاب ہے اور موازنہ انیس و دبیر کون سی کتاب ہے جس کے اندر مولانا شبلی نعمانی نے تنقید کی ہے. تو سوانح نگاری اور تنقید. اس کے بعد ایک خاص بات یہاں پر ہے کہ آپ کا شمار عناصر خمسہ میں ہوتا ہے. تو عناصر خمسہ وہ 5 لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے ابتدائی اردو ادب کے اندر جن کا نام جو ہے وہ ہمیشہ یاد کیا جاتا ہے. ان 5 لوگوں میں کون کون سے لوگ ہیں جی؟ سب سے پہلا جو شخص ہے وہ ہے جی عناصر خمسہ میں، یاد رکھیے گا، سر سید ایک ہو گئے، دوسرے جی حالی 2، تیسرے ہیں جی شبلی 3، اور چوتھے جو آپ پڑھتے ہیں تو نذیر احمد، مولوی نذیر احمد، ٹھیک ہے، اور 5ویں جو ہیں وہ ہیں آزاد. یہ 5 شخصیات ہیں جن کو عناصر خمسہ میں جو ہے وہ شامل کیا جاتا ہے. سر سید احمد خان، الطاف حسین حالی، مولانا شبلی نعمانی اور مولانا نذیر احمد یا ڈپٹی نذیر احمد اور مولانا حسین آزاد. یہ 5 بندے ہیں عناصر خمسہ میں. تو اس اعتبار سے مولانا شبلی نعمانی کو بھی عناصر خمسہ میں شامل کیا جاتا ہے، اور یہ سر سید احمد خان کی قریبی دوست تھے، ٹھیک ہے. ان کا کام کیا تھا؟ یہ تھا جی ادب جو تھا وہ اصلاح کا ذریعہ، ادب کے ذریعے آپ اصلاح کریں لوگوں کی، اور اس کے اندر انہوں نے کافی کام کیا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے بچوں کے 1857 سے لے کر 1947 تک مسلمان ہندوستان کے اندر اور جو ہندو ہیں وہ انگریز کے غلام رہے ہیں. تو وہ اس دور کے اندر جو مصنفین ہیں اردو ادب کے، انہوں نے یہ کوشش کی کہ ہم
کیوں نہ جو ادب ہے اس کو اصلاح کا ذریعہ بنایا اور مسلمان اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر لیں۔ تو انہوں نے کیا کام کیا تھا؟ انہوں نے یہ کام کیا تھا کہ اپنے تصانیف کے اندر آپ نے اصلاح کی تھی قوم کی، تاکہ قوم دوبارہ اپنا جو آباء و اجداد نے جو مقام حاصل کیا تھا اس مقام کو دوبارہ وہ حاصل کر لے۔ تو مولانا شبلی نعمانی نے سوانح عمریوں کے ذریعے مسلمانوں کو ان کے سنہری ماضی کی یاد دلا کر مستقبل کی تعمیر پر ابھارنے کی کوشش کی۔ تو سوانح عمریوں کا استعمال کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ آپ اپنا سنہری ماضی یاد کریں اور مستقبل کی تعمیر بہتر کریں، جو ہو گیا لیکن آنے والے کل کو آپ اچھا کریں۔ اسی طرح تنقید کے میدان میں شبلی نے مغربی تنقید کے اصولوں اور کچھ حد تک حالی کا اثر قبول کیا۔ الطاف حسین حالی خود بھی تنقید نگار ہیں، اور مغربی تنقید کریٹیسزم جس کو کہا جاتا ہے وہ بڑی اس وقت عام تھی، اور اسی سے اصولوں کو ان کو دیکھا جاتا تھا۔ تو الطاف حسین حالی نے جو مغربی تنقید ہے یعنی انگلش لٹریچر کی کریٹیسزم کو دیکھا اور حالی کی تنقید کو دیکھا تو اس کے اثر کو قبول کیا، ویسی ہی تنقید حالی نے کی ہے۔ مگر ان کا مزاج خالص مشرقی تھا، لیکن یہ نہیں تھا کہ آپ نے ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ مغربی اصول کے تحت لے لی، بلکہ مشرقی مزاج کا، ہندوستان کا مزاج آپ نے رکھتے ہوئے ویسی تنقید کی۔ وہ کسی وقت بھی مغرب کی تہذیب اور اس کے علم و ادب سے مرعوب کہتے ہیں متاثر ہونا، آپ متاثر نہیں ہوئے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس طرح کی تنقید کی ہے تو آپ متاثر ہو گئے تھے، نہیں، آپ مغربی تنقید کو آپ نے اپنایا اچھی چیزوں کو، لیکن آپ ان کی تہذیب، آپ ان کی ثقافت سے آپ متاثر نہیں ہوئے۔ ان کا شمار سر سید کے رفقاء، دوستوں، رفیق کی جمع ہے رفقاء، اور اردو نثر کے عناصر خمسہ میں ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا اردو ادب میں عناصر خمسہ کون کون سے ہیں۔ ان کی تحریروں میں ادب کا مقصدی پہلو نمایاں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا بچوں کہ اصل چیز جو ہے وہ ہے اصلاح، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا اصلاح۔ ادبی پہلو کے اندر آپ نے اصلاح کی ہے، جیسے سر سید احمد خان نے اصلاح کی تھی۔ ان کا نصب العین کہتے ہیں مقصد کو۔ ان کا نصب العین یہ ہے کہ مسلمانوں کی تہذیب اور تاریخ کو نئے لوگوں کے سامنے اس انداز سے پیش کیا جائے کہ ان کے دل میں اپنے ماضی کے متعلق احساس فخر پیدا ہو اور وہ اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کی طرف متوجہ ہوں۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو دور گزر رہا تھا وہ تھا غلامی کا دور، تو مسلمان کے اندر یہ چاہتے تھے کہ ایسا جذبہ پیدا کریں اور اصلاح کریں تاکہ وہ آئندہ آنے والے کل کو بہتر بنا لیں۔ ان کا بیان عالمانہ، لہجہ پرجوش، عبارت مختصر، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا بچوں، یہ ادبی خصوصیات ہوتی ہیں۔ عالموں جیسا بیان، ٹھیک ہے، پرجوش لہجہ، الفاظ کے اندر آپ کو پتہ چلتا ہے جیسے کوئی مقرر تقریر کرتا ہے تو اس کا لہجہ پرجوش ہوتا ہے، تو ایسے ہی الفاظ کے اندر بھی جوشیلے طریقے سے لکھنا اور ایسے الفاظ کو لانا کہ نظر آئے کہ وہ آپ کا لہجہ جو ہے وہ جوش سے بھرا ہوا ہے۔ عبارت مختصر ہوتی تھی، یہ نہیں کہ بڑی بڑی بات کر دی، مختصر عبارت کے اندر آپ نے ساری کی ساری بات کر دی ہے، اور الفاظ کا برمحل استعمال کرتے تھے، یعنی جیسا موقع تھا ویسے ہی اردو ادب کے الفاظ کو وہ لاتے تھے۔ ان کی تحریروں میں جوش بیانی اپنی پوری آب و تاب، چمک دمک کے ساتھ جلوہ گر، ٹھیک ہے، ہوتا ہے۔ انہیں الفاظ کے برمحل استعمال پر پوری قدرت حاصل ہے۔ وہ موتی چنتے اور موتی پروتے ہیں۔ اب موتی چننا اور موتی پرونا یہ نہیں ہے کہ وہ موتی اٹھا رہے ہیں اور موتی ڈال رہے ہیں لڑی میں، نہیں، بلکہ الفاظ، موتی الفاظ استعارہ ہے یہاں پر، تو الفاظ جو ہیں وہ اٹھاتے تھے، الفاظ جو ہیں وہ اپنی تصانیف کے اندر لگاتے تھے۔ موتیوں سے مراد ہے الفاظ۔ علمی مسائل کے بیان میں بھی آپ کا انداز انتہائی پیارا ہوتا تھا۔ علمی مسائل تھوڑے مشکل ہوتے ہیں، لوگوں کے ذہن میں کئی سوالات آ جاتے ہیں، لیکن اس میں بھی آپ کا انداز انتہائی آسان ہوتا تھا۔ عبارت سلیس، رواں اور بے ساختہ، یعنی آسان عبارت، ٹھیک ہے، آپ یہاں پر کہہ سکتے ہیں آسان عبارت، مشکل عبارت آپ نے نہیں لائی بلکہ آسان عبارت سے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ بے ساختہ پن یعنی بناوٹ جس کے اندر نہ ہو، خود نہیں بنایا ہوا، بلکہ آپ کے ذہن میں جو بات ہے آپ نے وہ لفظوں کے اندر، کتاب کے اندر لکھ دی ہے۔ اسلوب محققانہ، ٹھیک ہے، جیسے ایک محققانہ تحقیق کیا ہوا، یعنی ریسرچ کر کے آپ بات کو لکھتے تھے، یہ نہیں ہے کہ آپ ویسے بات کر لیں بلکہ آپ نے جو بات کی ہے وہ تحقیق سے ثابت کی ہے۔ اور فکروں میں شعر کی حکمت اور بیان کا جادو ہوتا تھا۔ آپ کے فکروں کے اندر جیسے اشعار کے اندر کوئی دنائی کی بات ہوتی ہے، دیکھیں شعر کے اندر 2 لائنیں ہوتی ہیں اور کتنی بڑی بات بیان کر دی جاتی ہے، تو آپ اپنی اسی چیز کو جو ہے وہ
کس کے اندر استعمال کرتے تھے؟ نثر کے اندر استعمال کرتے تھے، اور آپ کے تحریر کو پڑھ کے جادو جو ہوتا ہے وہ جیسے اثر ہو جاتا ہے، تو انسان سمجھتا ہے کہ الفاظ کے اندر بھی جو ہے وہ پورے کے پورا اثر ہوتا ہے۔ تو آپ کی تحریر کو سن کر، آپ کی تحریر کو پڑھ کر لوگ جو ہے وہ اصلاح حاصل کرتے تھے۔ تاریخ نگاری اور تنقید نگاری میں ان کا مقام بہت بلند ہے۔ تاریخ نگاری اور تنقید نگاری، سمانے نگاری تو ہم سمجھ گئے ہیں، تاریخ نگاری آپ کو پتہ ہے بچے ہسٹری کو کہتے ہیں، تو تاریخ نگاری کے اندر بھی آپ کافی ماہر تھے، تنقید نگاری کے اندر بھی آپ کافی ماہر تھے، اور سوانح نگاری کے اندر بھی آپ کافی ماہر تھے۔ تصانیف کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی تاریخ کیا ہے اور سوانح نگاری کیا ہے، تنقید کیا ہے۔ دیکھیں تصانیف کون سی ہیں جی؟ سیرت النعمان، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اوپر یہ کتاب آپ نے لکھی ہے سیرت النعمان، اور اس کے اندر آپ نے امام ابو حنیفہ کی حالات زندگی کو بیان کی ہے، اس اعتبار سے سوانح نگاری ہے۔ الفاروق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ، آپ نے ان کی زندگی کے اوپر سوانح نگاری یعنی آپ کی حالات زندگی کو بیان کی ہے۔ المامون، یہ عباسی جو ہے خلافت عباسیہ گزری ہے، اس میں ایک خلیفہ گزرے ہیں جن کا نام تھا مامون الرشید اور ہارون الرشید، آپ نے شاید نام سنا ہو۔ تو مامون الرشید کی زندگی کے اوپر آپ نے یہ کتاب لکھی ہے سوانح نگاری۔ اس طرح سوانح مولانا روم، مولانا روم ٹھیک ہے گزرے ہیں، ایک بہت بڑے جو ہیں عالم گزرے ہیں، ان کی زندگی کے اوپر آپ نے کتاب لکھی ہے۔ الغزالی، الغزالی امام غزالی کی زندگی کے اوپر آپ نے کتاب لکھی ہے۔ اورنگزیب عالمگیر مغل بادشاہ گزرا ہے، تو اس کی زندگی کے اوپر آپ نے کتاب لکھی ہے۔ سیرت النبی کتاب بڑی اہم ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر آپ نے کتاب لکھی ہے۔ شعر العجم اور موازنہ انیس و دبیر، شعر العجم یہ بچوں تنقید کی کتاب ہے، اس کے اندر آپ نے فارسی شعراء کے اوپر تنقید کی ہے، اور یہ 5 جلدوں کے اوپر یہ کتاب لکھی گئی ہے، تو یہ تنقید کی کتاب ہے۔ اسی طرح موازنہ انیس و دبیر، انیس اور دبیر 2 بڑے شہر گزرے ہیں، ان کا آپس میں انہوں نے موازنہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اور دونوں کو آپس میں دیکھا ہے کہ انیس بہتر ہے، دبیر بہتر ہے، تو اس کے اوپر آپ نے تنقید کی ہے پوری کی پوری، تو یہ بھی آپ کی تنقید کی کتاب ہے۔ ان کا سب سے بڑا علمی کارنامہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا سب سے بڑا علمی کارنامہ ہے، اور یہی بچوں ہمارا اس سبق کا اخلاق نبوی کا ماخذ بھی ہے۔ یعنی آپ اگر ماخذ کو ڈھونڈیں، دیکھیں 4 چیزیں یاد رکھیے گا آپ نے نکالنی ہوتی ہیں، میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں 4 چیزیں۔ سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے سبق کا نام، جیسے اخلاق نبوی ہے۔ نمبر 2 مصنف، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ مولانا شبلی نعمانی ہے۔ نمبر 3 صنف کے اعتبار سے ہمیں پتہ چل گیا یہ ایک مضمون ہے۔ اور نمبر 4 ماخذ کہتے ہیں وہ سبق یا کلام، غزل، نظم کس کتاب سے لی جا چکی ہے، تو اسے کہتے ہیں ماخذ، کس کتاب سے لی گئی ہے۔ تو ہمارا یہ جو سبق ہے اخلاق نبوی، یہ کس سے کتاب سے لیا گیا ہے؟ یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیا گیا ہے، تو یہ سبق کا ماخذ بھی ہے۔ تو آپ کا سب سے بڑا علمی کارنامہ مولانا شبلی نعمانی کا وہ ہے سیرت النبی، جس کی انہوں نے ابھی 2 ہی جلدیں لکھی تھیں کہ موت نے قلم ہاتھ سے چھین لیا، آپ فوت ہو گئے، 2 جلدیں آپ نے لکھی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بقیہ 4 جلدیں شبلی کے لائق شاگرد مولانا سید سلیمان ندوی نے لکھی، تو 4 جلدیں باقی جو ہیں اس اعتبار سے 6 جلدیں ہیں، ٹھیک ہے، اور 2 جلدیں مولانا شبلی نعمانی نے لکھی، اور آپ فوت ہو گئے 1914 میں، اور اس کے بعد جو باقی 4 جلدیں ہیں وہ آپ کے لائق شاگرد مولانا سید سلیمان ندوی نے لکھی ہیں، اس طرح 6 جلدیں ہیں اس اعتبار سے۔ تو یہ بچوں ساتھ ہم نے دیکھ لی ادبی خصوصیات اور تصانیف، تو آسان ہے پوائنٹس کے اعتبار سے، سمانے نگاری، تاریخ نگاری، تنقید نگاری، عناصر 5 میں شامل، بیان عالمانہ، لہجہ پرجوش، عبارت مختصر، الفاظ کا برمحل استعمال، ٹھیک ہے، آسان عبارت، اور تصانیف میں سیرت النعمان، فاروق، المامور، سیرت النبی، شعر العجم، الغزالی، مختلف کتابیں ہیں جو تصانیف کے اندر شامل ہیں۔ اب بچوں آپ ذہن میں رکھ لیں کہ اگر حالات زندگی کا سوال آ جاتا ہے، حالات زندگی لکھیں، تو حالات زندگی کے اندر آپ نے 2 ہیڈنگز دینی ہے، نمبر 1 یہ ہیڈنگ ہوگی اور نمبر 2 تصانیف کی ہیڈنگ ہوگی حالات زندگی کے اندر، ٹھیک ہے، اور ادبی خصوصیات بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر صرف
صرف ادبی خصوصیات کا سوال آتا ہے تو آپ نے یہ والی ہیڈنگ دینی ہوتی ہے، ادبی خصوصیات کی ہیڈنگ. تو حالات زندگی کے اندر یہ چیزیں آ جاتی ہیں اور تصانیف آ جاتی ہے، اور ادبی خصوصیات کے اندر آپ کو یہ چیزیں نظر آ جائیں گی. تو آپ مکمل ایک سوال ہے 3 ہیڈنگز کے ساتھ، حالات زندگی، ادبی خصوصیات اور تصانیف. تو اگر آپ یہ تینوں ہیڈنگز یاد کر لیں اور تینوں ہیڈنگز کے ساتھ یہ سوال کریں تو آپ کا سوال جو ہے امتحانی نقطہ نظر سے حل ہو جائے گا. تو یہ آپ نے حالات زندگی اور ادبی خصوصیات اور تصانیف 3 ہیڈنگز کے ساتھ اپنی کاپی کے اندر اس سوال کو کرنا ہے تاکہ آپ کا مختصر سوال ایک حل ہو جائے، اور یہی آپ کا پہلا گھر کا کام ہے. ہم چلتے ہیں اس لیکچر کے دوسرے اور ایک آسان حصے کی طرف کہ جو سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا خلاصہ کیا ہے. بچوں آسان ہے، اخلاق خلق کی جمع ہے، عادت کو کہتے ہیں، یعنی نبی علیہ السلام کی عادات. اخلاق یعنی نبی علیہ السلام کی عادات. تو آپ کی تو ساری کی ساری عادتیں اچھی تھیں، آپ کی ساری عادتیں ہمیں جو ہے وہ اختیار کرنی چاہیے، لیکن بچوں ذہن میں رکھنا ہے کہ یہاں پر مولانا شبلی نعمانی نے کل 7 جو ہیں وہ عادتوں کا ذکر کیا ہے. 7 عادتیں آپ کو اس سبق کے اندر نظر آئیں گی، اور جیسے آپ ان عادتوں کو پوائنٹس کے اندر ذہن میں رکھیں گے تو یہ پورے کا پورا سبق سمجھنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا، اور آپ کے لیے مشقی سوالات بھی انشاءاللہ انتہائی آسان ہو جائیں گے. تو اخلاق نبوی میں سب سے پہلا جو خلق عادت ہے وہ ذکر کی ہے مولانا شبلی نعمانی نے، مداومت عمل. مداومت عمل کہتے ہیں کہ ایک کام کو ہمیشہ اختیار کرنا، یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک دن ایک کام کیا جائے اور دوسرے دن چھوڑ دیا جائے، نہیں، بلکہ آپ جس کام کو اختیار کرتے تھے ہمیشہ کرتے تھے، اس کو مداومت عمل کہتے ہیں. اس کو مولانا شبلی نعمانی نے بیان کیا ہے. آپ کی عادات، حسن خلق، آپ کی لوگوں کے ساتھ جو تھی عادات، خلق تھا، عادت تھی آپ کی، وہ بہت اچھی تھی. آپ دوسروں کے ساتھ کیسے ملتے تھے اور دوسروں کی عزت کیسے کرتے تھے، اور دوسروں کے ساتھ ملاقات ہوتی تو کیسے پیش آتے تھے، اس کو مولانا شبلی نعمانی نے نمبر 2 حسن خلق میں بیان کیے. تیسرا ایثار. ایثار کہتے ہیں قربانی کا جذبہ. تو قربانی کا جذبہ نبی علیہ السلام کا کیسا تھا، اس کو مولانا شبلی نے بیان کیا ہے. تواضع کہتے ہیں عاجزی اور انکساری. عاجزی، نبی علیہ السلام کی عاجزی اور انکساری کو اخلاق نبوی کے اندر مولانا شبلی نعمانی نے چوتھے پوائنٹ میں بیان کیا. اور 5ویں پر بچوں پر شفقت. وہ مسلمان کے بچے ہیں جو کافروں کے بچے ہیں، تو نبی علیہ السلام بچوں پر شفقت، ان سے محبت فرماتے تھے. اس کو نمبر 5 پہ بیان کیا. لطف طبع، ہنسی مزاح. ہنسی مزاح کیسے ہوتا تھا، صحابہ کے ساتھ کیسے ہوتا تھا، تو آپ ہنسمکھ تھے. اس بات کو نمبر 6 پر مولانا شبلی نعمانی نے بیان کیا. اور اپنی اولاد کے ساتھ محبت نبی علیہ السلام کی، یعنی اپنی نواسوں کے ساتھ محبت، اپنی بیٹی کے ساتھ محبت، اور آپ کی اولاد کے ساتھ کیا محبت تھی، اس کو مولانا شبلی نعمانی نے نمبر 7 پر بیان کیا ہے. تو جب ہم سبق کو پڑھیں گے تو اس سبق کے اندر اخلاق نبوی میں 7 جو ہیں نکات، 7 آپ کو پوائنٹس نظر آئیں گے. یہ آپ ایسے ہی ایک نقشہ اپنی کاپی پر بنا لیں، اس کو ذہن میں رکھیں کہ ہم سب سے پہلے مداومت عمل کو پڑھیں گے، پھر حسن خلق کو پڑھیں گے، پھر ایثار کو، پھر تواضع کو، اور پھر بچوں پر شفقت کو، پھر لطف طبع کو، اور اولاد سے محبت کو پڑھیں گے. اس طرح یہ پورے کا پورا سبق آپ کے ذہن میں آسانی سے آ جائے گا. اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ جیسے ہی ہم پڑھتے جائیں گے تو صفحہ نمبر 9 پر آپ دیکھیں، اور صفحہ نمبر 10 پر اور 11 پر آپ دیکھیں، آپ کے جو مشقی سوالات ہیں وہ سبق کے ساتھ ساتھ ہی حل ہوتے جائیں گے. اور ایک سوال کی انشاءاللہ تعالی میں جو ہے اگلے لیکچر میں جیسے ہم شروع کریں گے، جیسے پہلا سوال آئے گا تو پریزنٹیشن بھی یہاں پر بنا دوں گا تاکہ آپ اپنی کاپیوں پر یا اپنے پیپر کے اندر اس سوال کو کیسے کریں، آپ کے لیے وہ سوال کرنا انتہائی آسان ہو جائے گا. تو آخر میں ایک دفعہ پھر ہم نے آج حالات زندگی کو پڑھا اور سبق کا مختصر خلاصہ پوائنٹس کے اندر دیکھ لیا، اور اس سے ہمیں مختصر سوال بھی ہمارا حل ہو گیا. مولانا شبلی نعمانی کے حالات زندگی، ان کی ادبی خصوصیات اور تصانیف کو ہم نے پڑھا. ساتھ ہی ہم نے کئی جو ہے وہ MCQs، ٹھیک ہے، وہ بھی ہم نے دیکھ لی کہ کیسے MCQs آ سکتے ہیں آپ کے پیپر کے اندر. روزمرہ زندگی میں ان اخلاق نبوی کو اپنانا، ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام کی سیرت کو اپنانا، اس میں ہماری روزمرہ زندگی میں ہمیں شامل کرنا چاہیے. اور گھر کا کام آخر میں دوبارہ نوٹ کر لیں
یہ سوال آپ نے اسی ہیڈنگز کے ساتھ حالات زندگی آپ نے پوری بات لکھنی ہے. میں نے یہاں پہ پوائنٹس میں لکھا آپ نے حالات زندگی کی ہیڈنگ دینی ہے, پوری بات لکھنی ہے, ادبی خصوصیات کے اندر یہ چیزیں لکھنی ہیں اور تصانیف کی ہیڈنگ دے کر آپ نے یہ چیزیں لکھنی ہیں. ساتھ ساتھ آپ نے اپنی کاپی کے اندر یہ نقشہ بھی بنا لینا ہے. اور امید ہے آج کا لیکچر بھی آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا. انشاءاللہ نئے لیکچر میں ہم سبق کا آغاز کریں گے اور سبق کی عبارت کو پڑھیں گے, مشقی سوالات کو حل کریں گے, گرامر کے سوال کو دیکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں, سلامت رہیں.